اور لکھنے والا کہتا ہے کہ جہاں چھوڑا خدا کا در بھی جدو اسی خدا کا در ہی چھڑ دیتا ہے. خدا کا در کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک مکمل نظام ہمیں عطا فرمایا. یاد رکھیں اللہ کی عزت کی قسم ہم کسی غیر کے نظام کے محتاج. اونچا بولا ہم خود ظاہر کریں یا اپنی طرف سے آپ اپنی رائے پیش کریں کہ ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے تو یہ آپ کی جہالت ہے. جی یہاں 24 لاکھ مربع میل تک ریاست چلا کے نبی کے نوکر فاروق اعظم نے بتائی ہے. آپ کہاں کی بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں چل سکتا؟ اور ہماری بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عدل کا دامن چھوڑ دیا. کیا کیا؟ عدل کا دامن. عدل ہے کیا؟ بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ عدل کہتے کس کو ہے؟ بالکل آسان الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا وزن، ایسا بوجھ جس کو دو حصوں میں اس طرح بانٹا جائے کہ ذرہ برابر بھی کمی اور بیشی نہ ہو. ایسا وزن جس کو دو حصوں میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ذرہ برابر بھی اس میں کمی اور بیشی نہ ہو. اس کو عربی میں عدل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں. اور یاد رکھو رب کا قرآن گواہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے. اور آگے فرمایا وَمَن یأمر بالعدل وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم. وہ جو عدل کا حکم دے وہی بندہ صراط مستقیم پر قائم ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے. اور یاد رکھو ہے یہ مشکل کام. بعض دفعہ بندہ ایسی پوزیشن میں پھنس جاتا ہے کہ وہ اس کا نفس کچھ کہتا ہے، دل کہتا ہے نہیں یار اپنا بندہ ہے. کی کہنا ہے؟ نفس کیا کہتا ہے؟ اپنا بندہ ہے، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو. لیکن نفس کیا کہتا ہے؟ نفس کہتا ہے اپنا بندہ ہے یار، کوئی نہیں گل خیر ہے، بندہ اپنا ہے. جرم تے کیتا سو پھاس جو کیا حضرت صاحب کوئی راہ کڈیا جی. کیا کرے جی؟ کوئی رستہ کڈو جی، بندہ اپنے. نفس کہہ رہا ہے نا وہ میرے ابا جی نے غلطی ہو گئی نا، ابا جی کو ہوگی، ماں جی نے میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، دوست ہے. ایسی پوزیشن میں بندہ آ جاتا ہے. میں نے خطبے کے اندر طریقہ کار جو عدل کرنے کا رب نے بیان فرمایا ہے وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورۃ النساء ہے 135 نمبر. کون سی ہے یار؟ بولے 100. اونچا بولو 135. اللہ رب العزت جب عدل کا ذکر کرتے ہیں، کوئی مولوی ہو، قاضی ہو، جج ہو یا کوئی عام آدمی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا سچا غلام ہو اور دین اسلام کا پابند ہو. اس کے لیے آرڈر کیا ہے؟ سنیں رب کا قرآن پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ دا قرآن خصوصی بندیاں نو میرے رب نے حکم فرمایا ہے. آیت دا پہلا حصہ ذرا غور نال سنو. یہ کسے پارٹی بندے دا کلام نہیں، کسے عہدے والے دا کلام نہیں، کسے فرقے دے ملاں دا کلام نہیں. اے میرے اللہ دا قرآن ہے جڑا الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا حق ہے، سارا سچ ہے.
اللہ جی کنو مخاطب فرمایا جی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو جنہاں نے اپنے گلے وچ زہرا دے بابے دی غلامی دا پٹا پایا ہوا ہے، اللہ حکم کیے فرمایا کونو قوامین بالقسط، عدل پر انصاف پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے جدو تسی گواہی دے رہے ہو تے اللہ دے واسطے عدل تے انصاف تے مضبوطی تے قائم ہو جاؤ۔ اگلی گل بڑی غور والی ہے، اللہ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پاویں تانوں گواہی دینی پوے اپنی جان دے خلاف، پاوے تو مجرم ہوئے، تیری ذات دی گل ہوئے، تیرے اللہ دا حکم ہے انصاف نال گل کری، پاوے تو آپ ملوث ہوئے، فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پاوے اپنی جان دے خلاف گواہی دینی پوے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، پاوے جدے خلاف گواہی دیتی جاوے وہ تیرا باپ ہوئے، جدے خلاف گواہی دے رہے ہو تیری ماں ہوئے، تے پاویں تیرے رشتے دار ہون، میں رب ہو کے تینو حکم پیا کرنا مضبوطی نال قائم روی، اور رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والے ڈولی نا، ڈولی نا، ڈولی نا۔ اگلی گل سنو مسلمانوں، دعوت ہے اساں داڑیاں والیاں دا بھی دعویٰ ہے کہ اسی مومن ہاں، اساں پگاں والیاں دا بھی دعویٰ ہے کہ اسی صاحب ایمان ہو، جبے والا ہوندا میں صاحب ایمان ہاں، اقتدار والا کہندا میں صاحب ایمان ہاں، لیکن سن سن ایمان والا ہوئے جان جاندی جائے پر عدل دا دامن ہاتھ وچوں نہ چھڈیا جاوے۔ سنو آج میرے دل دی تمنا، میرے دل دے قریب موضوع میں جڑا بیان کر رہے ہوں، اللہ کاش میرے دل دی بات میرے بندیاں تک پہنچ جاوے۔ فرمایا یکن غنیا او فقیرا، واہ میرے اللہ تیرے کلام دیا کیا باتاں نے۔ فرمایا جدے خلاف گواہی دیتی جا رہی ہے، یکن غنیا، او غنی ہوئے، آؤ فقیرن، او فقیر ہوئے، سادہ ترجمہ ہے میرا اللہ فرمانا ہے جدے خلاف گواہی ہوئے، او پاوے امیر ہوئے پاوے فقیر ہوئے، تو ڈولی نہ، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا۔ سب تو بڑا دشمن انسان دا نفس ہے، یہی اندر سوال پیدا کردا ہے، یہی وسوسے پاندا ہے کہ نا گواہی سچی دتی تے ابا پھس جائے گا، گواہی سچی دتی تے یار پھس جائے گا، رشتہ دار میرا ووٹر ماریا جاوے گا نا۔ اللہ فرماندا ہے فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اپنے نفس کی پیروی نہ کرنا۔ اے جڑا تیرا چور اندر بیٹھا ہے نا، اس کی پیروی نہ کرنا، انصاف کرتے وقت عدل کرتے وقت اس کی بات نہ ماننا، تم وہی کہنا جو حق ہے، بولو یار سبحان اللہ۔ انت عدلو نہ ماننا، عدل کرتے وقت فلا تتبعوا، اس کی اتباع بالکل نہ کرنا، اس کی پیروی بالکل نہ کرنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اللہ فرماتا ہے اگر تم ہیر پھیر سے کام لوگے نا، میں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہماری بڑی بڑی عدالتوں کے اوپر بیٹھے قاضی صاحبان کو رب کے قرآن کی یاد نہیں ہے،
بولو تو صحیح نہیں. ہم نے قانونی رستہ نکالتے ہیں. تم جو قانونی رستے نکالتے ہو اس کے بارے میں میرا رب بات کر رہا ہے. یہ رب کا قرآن ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم ہیر پھیر کرو گے یا منہ موڑو گے انصاف سے تو کیا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو غریب ہے، مسکین ہے، عوام ہے، رعایا ہے، ان کو کیا پتا تم کیا چلاکیاں کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ تو چلاکی نہیں ہو سکتے. یہ رب کا قرآن ہے. کاش سمجھیں یہ لوگ کہ ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے. فرمایا اگر تم ہیر پھیر کرو، اگر تم منہ موڑو تے اے بندے تے ان پڑھ لیں گے، اے نالوں نہیں پتا سادے ہون گے تہاڈی قانونی چلاکیاں کی نے. پر یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تیرا رب ہوئے بے شک اللہ ہوئے جڑا تیرے ہر عمل تو خبردار ہے. تیرے ہر عمل تو خبردار ہو میرے بیلیا. دعویٰ ہے کسی رسول اللہ دے غلام میرا نبی ہوئے جنہیں زندگی دے ہر موڑ وچ عدل دا فیصلہ کیتا ہے. پاویں اپنے سامنے اپنا ہوئے تے پاویں پرایا ہوئے. ایک یہودی تے مسلمان دا جھگڑا ہو جاندا ہے تے ہن یہودی دا دل لیوے کہ اس جھگڑے دا فیصلہ کسے اور عدالت چنا ہوئے، عدالت مصطفیٰ وچ ہونا چاہیے. ہے یہودی پر جان دے کلمہ نہ پڑھنا ایک الگ ایشو ہے، ایمان نہ لیانا ایک الگ ایشو ہے. پر میرا دل گواہی دے لے اگر روئے زمین تے کوئی عادل ہے تے زہرا دا بابا سونا مصطفیٰ ہے. اٹھاؤ نا تاریخ. اب وہ کہتا ہے مسلمان کو کہ ہم فیصلہ کروائیں گے دربار مصطفیٰ سے. وہ مسلمان کو پتا تھا کہ میں نے تو قانونی رستہ نکالنا ہے، تو یہ جدھر لے کے جا رہا ہے وہاں تو قانونی رستہ نہیں، وہاں تو ایک ہی رستہ ہے جو حق کا رستہ ہے، جو سچ کا رستہ ہے. اس نے کہا نہیں جناب. اس نے کہا تیرا اپنا سردار ہے یہودی، اس کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا نا میں یہودی ہوں نا، اعتراض مجھے ہونا چاہیے، میرا سردار ہے نا، میں نہیں جانا چاہتا اس کے پاس. میرا دل کہتا ہے، میرا من کہتا ہے کہ مجھے انصاف ملے گا تو عدالت مصطفیٰ سے ملے گا. چلے جاتے ہیں دونوں. میرے محبوب نے فیصلے کر کے دکھائے ہیں. یا تو ووٹروں پہ فیصلے بدلتے ہیں. میں کسی پارٹی کی فیور یا کسی کی نہیں بات، میں اوورال بات. یا سب یہ کچرا ہے، سب کا سب یہ گند ہے. جب تک یہ گند صاف نہیں ہوگا اللہ کی قسم برکتیں یہاں نہیں آئیں گی. برکت اس زمین پر آتی ہے جہاں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق عدل قائم کیا جاتا ہے. سنو، رسول اللہ نے اپنی امت کو کر کے دکھایا پریکٹیکل. جب گئے تو اس معاملے میں یہودی سچا تھا. ایک لمحے کے لیے بھی حضور نے فیصلہ محفوظ نہیں کیا کہ محفوظ کر لیا بعد میں بتاؤں گا خوب محفوظ ہو گیا اب ٹھہرو کی کرنا ایسا نہ. اسی وقت کھڑے کھڑے میرے مصطفیٰ نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا. فرمایا تو نے کلمہ تو میرا پڑھا ہے لیکن جھوٹا تو ہے، اس معاملے میں سچا یہ یہودی ہے. باہر نکلے تو اس نے کہا جی مجھے تھوڑا اختلاف ہے. مسلمان نے کہا اب اندازہ کریں کہ مجھے رسول کے فیصلے سے اختلاف ہے. اس نے کہا کمال آدمی ہے، رسول تیرا، نبی تیرا، آقا تیرا، میں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا. اس نے کہا اختلاف حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. اب یہودی کو پتا تھا. ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا اچھا عمر کے پاس جاتا ہے تو ٹھیک ہے چلتے ہیں. مجھے عمر کی عدالت پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ جانتا تو آقا ہے، آقا کے نوکر بھی سبحان اللہ، وہ جانتا تھا. جب حضور کا یہ فیصلہ لے کر اختلاف لے کر حضرت عمر کے پاس گئے نا تو جا کے بیٹھے ہی ہیں ابھی تو انہوں نے کہا کیا ہوا. وہ یہودی کہنے لگا سردار جی پہلے میری بات سن لیں کہ آپ قریش کے بڑے سردار ہیں تو اس کا فیصلہ پہلے ایک عدالت سے ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا کون سی عدالت؟ انہوں نے کہا زہرا کے بابا کی عدالت. فاروق اعظم کے پیشانی پر ایسے غصے کے اثرات جب نمودار ہوئے نا چہرہ لال ہو گیا تو کہتے ہیں بیٹھو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں.
عمر اندر جاتے ہیں، اپنی تلوار لے کے آتے ہیں، ایک ہی جھٹکے سے اس کا سر اتار کے مسلمان کا، یہودی کے سامنے اس کا سر دھڑ سے الگ کر کے اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اس کا فیصلہ عمر۔ تو میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، جس رسول اللہ کے نام کے ہم سب شہدا ہیں، ہم سب دیوانے ہیں، میرے مصطفیٰ نے تو بچپن کے اندر پیدا ہوتے ہی عدل کیا۔ باتیں تو بڑی ذہن میں، لیکن وقت کم ہوتا ہے نا، پھر تقریر جب بھی ہو جائے، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، پھر آگے چلی جاتی ہے زبردست۔ سنیں، حضرت سیدہ علیمہ فرماتی ہیں میں نبی پاک کو لینے کے لیے گئی، اچھا بولو یار سے، میں نبی پاک کو لینے گئی، پہلے تو میں بیٹھی تھی کعبے کے اندر، تو ساری دائیاں بچے لے گئیں اور میں رہ گئی اکیلی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ کعبے وچ مائی علیمہ روندیاں پئیاں، کی کیا کر دیاں؟ روندیاں نے، یا اللہ جی اچھی میں خالی ٹر گئی تے لوکاں نے آنا کتنی بد نصیب ہے، کعبیوں میں ویلی موڑ آئی، اینو لبا ہی کوئی نہیں، نیانا ہی کوئی نہیں لبا جڑا نو چاہے۔ علیمہ کہنی میں رونی پئیاں۔ میرا کھڑی دا تاجدار فرماندا ہے، آئے ہائے ہے، میرا کھڑی دا کاش مینوں تینوں منگنے دا ٹنگ آ جائے، اللہ دی قسم ساڈے منگن وچ دیر ہے، میرے رب دے دیر وچ دیر کوئی نہیں ہو سکدی۔ مائی علیمہ روندی ہے، کھڑی دا تاجدار ترجمہ کردا ہے کہ رو کے کی آکھیا میں حالی نہیں اٹھنا، میں تیرے در تو خالی نہیں، اپنی بستی اپنے پنڈ جانا، لوگ انسلٹ کرن گے میں تیری بندی ہاں۔ کھڑی دا تاجدار بولیا تے آکھدا کی اے در تیرے تے، اے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی میں ضد کر بیٹھا، اے مولا میں نہیں ہوں خالی جانا۔ ہائے 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 ہائے، آپ شعر کو سمجھے نہیں، آپ یقین مانے میرے دل کے اتنا قریب ہے نا، میں دوبارہ پڑھ دینا کی لکھدا بابا فرماندے نے، در تیرے تے، ہاں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، تے جیویں بال۔ مینوں بھی پہلے شیر دی سمجھ نہ آئی، کیونکہ بھائی آصف سب جان دے نے، میں بھی بازار ہی چی ہونا سارا دن۔ ایک دن میں اپنے گھروں نکلیا نماز پڑھانے واسطے، گلی چ ویکھیا ہے ایک بال گلی چ پیا لیٹدا ہے، کپڑے انہیں بھر لے۔ میں اودے باپ نو پوچھیا کی آ نہیں، میں رو کے او کھڈونے والی دکان تے ضد کر بیٹھا ہے، آندا میں نہیں جانا، ایک گھوڑا جڑا پلاسٹک دا پیا مینوں لے کے دے۔ آندا میں آکھیا پیسے کوئی نہیں، انہیں آکھیا جیویں مرضی کر، میں خالی نہیں جانا۔ اخیر ابے نو مننا پیا، سارے لوگ پہ ویکھدے سن، انہیں لے کے بچے نو دتا۔ جدوں اے واقعہ میں ویکھیا تے میری سمجھ چ آیا، در تیرے تے، اے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی، اے مولا ایک نکی جئی میں ضد کر بیٹھا، تے میں نہیں خالی جانا۔ حضرت سیدہ علیمہ فرمان آپ فرماتے ہیں میں روندی پیشا تے میرے موڈے تے کس سر تے کسی آ کے ہاتھ رکھیا، میں پیچھے ویکھا تے سونے بابا جی گورا چہرہ، چٹی داڑھی، چٹیاں زلفاں، اے نور دی اللہ ٹیک لمحے واتے تے میں حیران ہو گئی کہ ایڈا سونا بابا۔ کہتے ہیں بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ جی میں اس وجہ تو میں کدھر کہاں سے آئی ہوں؟ تو میں وہ جو بنی سعد ہے وہاں سے آئی ہوں۔ اچھا نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ فرمایا واہ، سعد بھی اور حلیمہ بھی، کمال ہے۔
تو کیوں رو رہی ہو؟ میں دائی ہوں تو بچہ نہیں ملا، ساری دائیاں لے گئی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں رو رہی ہوں کہ یا اللہ میں خالی۔ تو انہوں نے کہا اچھا خالی ہے گود؟ ہاں۔ تو تمہیں بچہ چاہیے؟ ہاں چاہیے۔ فرمایا دیکھ لو میرے گھر میں بھی ہے، میرا ایک پوتا ہے، نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ علیمہ فرماتی ہے میں چل پڑی۔ جب میں گئی سیدہ آمنہ سے ملاقات ہوئی، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کو میں جو اس میں سے آج جو ریلیٹڈ گفتگو ہے، جو موضوع ہے، جو میں نے اس کے ساتھ صرف بات سنا کے آگے تو مائی علیمہ کہنے لگی وہ سامنے کمرہ ہے جس میں میرا محبوب بیٹا لیٹا ہوا۔ سیدہ علیمہ فرماتی میں اندر جاتی ہوں، سفید رنگ کا انتہائی نرم اور بڑا خوبصورت کمبل ہے جس پہ مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں اور حضور ہلکے ہلکے خراٹے لے رہے ہیں۔ اور جب میں کمرے میں حجرے میں داخل ہوئی، ہر طرف نور ہی نور ہے، عجیب ماحول ہے۔ میں ایک دم تو پہلے ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہاں کیسی کیفیت، عجیب روحانیت ہے کہ بندہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کون ہوں، بلکہ وہ اندر میں بھی تو ہی ہائے ہائے ہائے۔ آپ کہتی ہیں میں نے ہلکا سا کمبل ہٹایا تو مصطفیٰ نے آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا، حضور مسکرائے، میں نے نبی کو سینے سے لگایا، اپنی دائیں طرف سے نبی پاک کو دودھ پیش کیا، حضور نے دائیں طرف سے دودھ نوش فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے سائیڈ بدلی اور بائیں طرف سے دودھ پلانے لگی تو محبوب محمد مصطفیٰ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ رب نبی دے دل چ گل پا دیتی کہ محبوبہ تو عدل کرنا ہے تے حلیمہ دا ایک اور بچہ بھی ہے جیڑا گھر چ دودھ پیندا ہے، ادھر حق تیرا ہے تے ادھر حق دوسرے ویر دا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب تک حضور کو میں دودھ پلاتی رہی، زمانے والوں رب کی عزت کی قسم کبھی حضور نے دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا، اپنا حق پیا اور بھائی کا حق اس کو دیا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ صرف نعرے لگانے سے غلامی نہیں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ پلاٹ لبا ہے تے کھا جا، بولو تو صحیح، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ٹھیک ہے دکان لبی ہے تے رگڑ جا، بھرا دا تے تاں کیے، چاچے دا تے تاں کیے، بہناں دا حق ہے تے تاں کیے، کھائی جاؤ، آپے مسیتے دریاں پوا دے نے گل بن جائے گی۔ اونچا بولو میرا رب تیرے مسجد چ پکھے دا محتاج نہیں ہے۔ بولو یار، ایک اصول ہے، ایک دین ہے جو مکمل دین ہے، اپنی مرضی سے اس کو یاد رکھو۔ یہ دین طبیعت کے مطابق گزارنے سے بخشش نہیں ہوگی، بخشش تب ہوگی جب شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ بالکل یہ جملہ اور یہ کوڈ یاد رکھ کہ طبیعت کے مطابق فالو کرنے سے بخشش کیسے ہوگی؟ شریعت کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ اونچا بولو یار، شریعت ہے۔ مجھے ایک بات اور یاد آئی، حضور غزوہ بدر میں تھے تو آپ صف درست فرما رہے تھے، تو حضور کے ہاتھ میں تیر تھا، تو جو صف ٹیڑھی کرتا اس کو تھوڑا سا لگا کے کہتے بھئی سیدھے کرو سیدھے کرو۔ تو حضرت سواد بن عزیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے تھے تو آپ کا تھوڑا پیٹ باہر تھا، تو محبوب نے آپ کے شکم پر پیٹ پر تیر ہلکا سا لگا کے فرمایا کہ صف درست کرو یا سواد، پیچھے ہو جاؤ۔ وہ تیر ذرا چبا حضرت سواد، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے عدل کے لیے بھیجا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے بولو نا جناب، یہ جنگ کا ماحول ہے، حضور سپہ سالار اعلیٰ ہے، وہیں کھڑے کھڑے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے عدل کے لیے بھیجا ہے۔ سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا آپ بولے؟ انہوں نے کہا مجھے تکلیف ہوئی ہے آپ کے اس تیر کی نوک سے، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ اور حضور نے زیرہ بھی اس وقت پہنی ہوئی تھی، جنگی لباس پہنا تھا۔ محبوب نے ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کی، حضور نے اپنی زیرہ اتاری، اپنا جنگی لباس کھول کے اپنا پیٹ اس کے سامنے ننگا کر دیا، فرمایا آ اپنا بدلہ ابھی پورا کر۔ تو صحابی کی چیخیں نکلی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چومنے لگے، تو محبوب نے فرمایا تو سہج کیوں پیتا ہے؟
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا کہ حالات ایسے ہیں، ایک طرف سپر پاور ہے، ایک طرف ہم تھوڑے سے غلام ہیں، پتہ نہیں زندگی ملنی ہے دوبارہ کہ نہیں، شہادت مل جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے، بس میرے دل کی تمنا تھی کہ شہید تو ہونا ہی ہونا ہے، نبی کے قدموں پہ مرنا تو ہے ہی، پر مرنے سے پہلے ایک بار میں مصطفیٰ کے بدن کا بوسہ لیتا جاؤں گا۔ بس یہ موقع ملا، یہ بہانہ ملا اور میں نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ اس طرح کی ایک بات حضرت فاروق اعظم کے زمانے کی ہے، آپ جو سارا دن آپ کھلی کچہری لگاتے تھے، لوگ آتے اپنے مسئلے بیان کرتے، ان کا حل ہوتا، فوری انصاف ہوتا، شام کو اب تھکے ہارے گھر آ جاتے۔ ایک دن اب شام کو گھر آئے تو کسی گھر کے کام میں مصروف تھے کہ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین مجھے میرا حق دلوائیے۔ تھوڑے غصے ہوئے، آپ نے فرمایا سارا دن میں وہاں بیٹھ کے تمہاری باتیں سنتا ہوں، تو تم اس وقت کیوں نہیں آئے جب میں نے وہاں عدالت لگائی تھی؟ تم گھر میں آگے، مجھے گھر میں کوئی کام ہوتا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، درہ تھا، تو آپ نے ایسے کر کے نہ مارا تو اس کو لگا، وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرے من میں بات آئی، اے عمر ہے ایک ہی کی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ اس شخص کو بلایا، بلا کے تو اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کے، یہ وہ بندہ ہے جو 24 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرتا ہے، ایسے کپڑا اٹھا کے تو اسے کہا میری کمر پہ درے مار تاکہ تیرا بدلہ پورا ہو۔ وہ کہنے لگا میں نہیں کر سکتا، فرمایا نہیں مار تاکہ میں قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ قمیض اٹھاتے اور روتے جاتے، کہتے عمر تو ظالم بھی تھا، تو کافر بھی تھا، رب نے تجھ پہ کرم کیا، تجھے مصطفیٰ کا نوکر بنایا اور تجھے مسلمانوں کا حکمران بنایا، خلیفہ بنایا، امام بنایا، امیر بنایا، اور آج تو ہے کہ ایک بندے کو مار رہا ہے کہ صرف اس لیے کہ اس کا حق اس کو دلوانا ہے۔ اے عمر تجھے مرنا بھول گیا ہے، تجھے پتہ نہیں ایک دن مرنا ہے، یہ دنیا فنا ہے، اس کے بعد ایک عدالت لگنی ہے جو سب سے بڑے بادشاہ کی عدالت ہے، جو سب سے بڑے بادشاہ۔ یاد رکھیں اے خدا کے بندو، عدل ایسی چیز ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے خطبے کے اندر، اللہ کی قسم کاش آپ یہ شان سنیں کہ جو بندہ عدل سے کام لیتا اپنی زندگی کے اندر، چاہے وہ کسی عدالت کا جج ہے، چیف ہے، قاضی ہے، جو بھی ہے، یا وہ صرف اپنے گھر کے اندر عدل کرتا ہے، اپنی بیویوں میں عدل کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں عدل کرتا ہے، اپنے بچوں میں عدل کرتا ہے، اپنے اہل و عیال میں عدل کرتا ہے، یہ ہر اس کے لیے ہے یہ فرمان مصطفیٰ۔ پڑھ دیں حدیث اگر آپ، بس تقریر ختم ہو، ایک حدیث سنانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے نزدیک نور دے ممبران تے بیٹھے ہون گے، ان یمین الرحمن رب دے سجے پاسے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہو۔ ان المقسطین عدل کرنے والے، کون؟ عدل کرنے والے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، علی منابر من نور نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اور آگے حضور نے فرمایا ای یمین الرحمن عز وجل اللہ دے سجے پاسے، وکلتا یدیہ یمین، یاد رکھو اللہ کے دونوں ہی دائیں طرف ہے، اللہ دا کھبا پاسا وہ ہے ہی سجا ہے، اچھا بولو میں جب ہاں وکلتا یدیہ یمین، وہ دونوں طرف سے دائیں ہی ہیں، یہ سجا کھبا ہمارا ہے، فرمایا وکلتا یدیہ یمین۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ان تعدلوا فی حکمہم واہلیہم وما ولو، جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنے اہل و عیال میں، اپنی رعایا میں، اپنے رشتہ داروں میں عدل سے کام لیتے ہوں گے، رب نور دے ممبراں تے بٹھاوے گا انہوں، رب نور دے، اچھا بولو ہاں، اگر وہ کسی عادل کے لیے نور کے ممبر بچا سکتا ہے نا، وہ ناانصافی کرنے والے کو سزا بھی دے سکتا ہے۔
وہ قادر ہے. اور یاد رکھیے اللہ ظلم ہے یار اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک آدمی نے ساری زندگی، ٹھیک ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے، لیکن اس کا عدل کا بھی تو وعدہ ہے. بولو تو صحیح ہے. وہ عدل کرے گا قیامت والے دن، وہ انصاف کرے گا. ایک بندے نے ساری زندگی عدل سے گزاری ہو، اس نے کتنے نقصان اٹھائے ہو اس وجہ سے، کتنی کتنی بڑی آزمائشوں میں سے گزرا، اور ایک بندے نے ساری زندگی نا انصافی میں گزاری، تو کیا قیامت والے دن یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ایک سوال ہے آپ سے. نہ بابا نہ. یہ آپ کا نفس آپ کو کیا ہے، جو اندر آپ کے باتیں ڈالتا ہے نا، جی میں مرضی تو کری جا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کئی بار اپنی تقریر میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بھی وہاں میزان عدل قائم کر رکھا ہے کہ نہیں؟ بولو. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں آپ کی نیکیاں اور بدیاں بولتے رہنا تولی جائیں گی نا جی. تو تولی جائیں گی تو مقصد تو یہ ہے کہ نیکیاں ہوں گی تو پلڑا بھاری ہوگا، تو وہ تولی کن کی جائیں گی؟ وہ ہماری ہی جائیں گی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں. ہمارے لیے تول ہے. جو تو ہے ہی مشرک کافر، اس کا تو جو ہی وہ مرتا ہے تو اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. بھائی وہ ہے ہی کافر، وہ تو شرک میں مرا، مشرک تھا، اس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہی نہیں ہے، اس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہی نہیں، تو اس کا کیا تولنا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو تولا کس کا جائے گا؟ ہمارا جائے گا. تو وہ جو یہاں تو ہم باکام چلا لیتے ہیں نا، وہ جو میں نے پہلے بھی ایک بات کی، قانونی راستے نکال لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ راستہ وہی ہے جو حق کا راستہ ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ میرے ملک عظیم پاکستان پہ اپنا رحم نازل فرمائے. یا الہ العالمین میرے ملک پاکستان کی خیر فرما. وما علینا الا البلاغ.